السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا و رسولنا و حبیبنا و امامنا محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین، اما بعد۔ یہ کسی ہمارے بھائی نے قضاء عمری کے متعلق پوچھا ہے کہ شریعت اس کے بارے میں کیا حکم دیتی ہے۔ دیکھیے، سب سے پہلے تو یہ ہے کہ قضاء عمری کیا ہے۔ قضاء عمری یہ ہے کہ اگر کوئی شخص اپنی زندگی میں کئی سالوں تک، ایک لمبے عرصہ تک نمازیں چھوڑتا رہا، تو جب اللہ اسے توفیق دے، وہ توبہ کرے، تو اس کے بعد اسے چاہیے کہ جتنے سالوں کی پیچھے نمازیں رہ گئی ہوں، 5، 10، 15، 20 سال، تو ان کو وہ قضا کرے۔ اور اس کا طریقہ یہ ہے کہ ہر روز ایک نماز کے ساتھ ایک نماز اور پڑھتا جائے، یعنی جیسے فجر کی پڑھے تو ساتھ فجر کی ایک اور پڑھ لے، ظہر کی پڑھے تو ظہر کے ساتھ ایک اور پڑھ لے، اس طرح ہر روز وہ 10 نمازیں پڑھے، تو جتنے سال اس نے نماز چھوڑی ہو اتنے سال یہ نمازیں پڑھتا رہے، تو یہ اس کی قضا جو ہے مکمل ہو جائے گی۔ دیکھیے، قضاء عمری کا شرعی حکم عرض کرنے سے پہلے اس بات کی وضاحت ضروری سمجھتا ہوں کہ اگر انسان کی نمازیں 2، 3، 1 یا 1، 2، 3 دن کی نمازیں رہتی ہوں، یعنی ایک نماز رہ جائے یا 2 رہ جائیں، 3 رہ جائیں، 4، 5 رہ جائیں، یا پھر 1، 2، 3، 4 دن کی ہوں، یعنی تھوڑے دن ہوں، تو ان نمازوں کو اس وقت فوراً ادا کرنا ہے جو ہی انسان کو موقع ملے۔ جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، من نام عن الصلاۃ یا ناسیہا فلیصلیھا اذا ذکرھا او استیقظ، کہ جو شخص نماز سے سویا رہا یا اس کو نماز بھول گئی تو فوراً اسی وقت نماز پڑھے جب اس کی آنکھ کھلے یا اسے وہ نماز یاد آئے، یعنی کہ میں نے ابھی نہیں پڑھا ہے تو فوراً اس کو پڑھ لے۔ اس کے لیے اگلے دن کی وہی نماز، اس کا انتظار کرنے کی ضرورت نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جنگ خندق میں ہیں، یعنی واقعہ موجود ہے حدیث کی کتابوں میں، اس میں آپ کی عصر کی نماز رہ گئی اور سورج غروب ہو گیا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کافروں کے لیے بد دعا کی کہ اللہ تعالیٰ ان کی قبروں کو آگ سے بھر دے کہ انہوں نے ہمیں ہماری نماز سے مشغول کر دیا ہے۔ تو آپ نے مغرب کے بعد اذان کہنے کا حکم دیا، پہلے عصر کی نماز پڑھائی اور پھر مغرب کی نماز پڑھائی۔ اس سے پتہ چلتا ہے جو نماز قضا ہوگی ہو کسی شرعی عذر کی وجہ سے، تو جو ہی موقع ملے انسان کو ادا کرنی چاہیے، اگلے دن والی اس نماز کا انتظار نہیں کرنا چاہیے۔ اب رہا قضاء عمری کا مسئلہ، تو میرے ناقص علم کے مطابق شریعت میں ایسی کوئی دلیل نہیں ہے جس کی بنیاد پر یہ کہا جائے کہ پچھلے کئی سالوں کی جو نمازیں ہیں وہ اسے ادا کرنا ہے۔ 5، 10، 20، 15 سال، 30، 40 سال کی نماز، بعض لوگ بڑھاپے میں آ کے نماز شروع کرتے ہیں، تو ان کو اگر یہ کہا جائے کہ آپ روزانہ 10 نمازیں پڑھیں تو یہ ان کے لیے تکلیف ما لا یطاق ہے، یعنی جس کی طاقت ہی نہیں ہے۔ عام لوگوں کے لیے بھی یہ تکلیف ما لا یطاق ہے، یعنی وہ اس کی طاقت نہیں رکھتے۔ دوسری اہم ترین بات اس سلسلے میں یہ ہے کہ جب انسان اللہ تعالیٰ سے سچی توبہ کر لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان التوبۃ تغسل الحوبۃ، توبہ گناہوں کی معافی کا سبب ہے، ان کو دھو ڈالتی ہے، ختم کر دیتی ہے۔ وَأَنَّ الْحَسَنَاتِ یُذْهِبْنَ السَّیِّئَاتِ، اور نیکیاں برائیوں کو ختم کر دیتی ہیں۔ یہ حدیث شریف کا دوسرا ٹکڑا قرآن مجید کے اندر بھی موجود ہے۔ یہ قرآن مجید کی آیت ہے کہ حسنات یُذْهِبْنَ السَّیِّئَاتِ، کہ جو نیکیاں ہیں وہ ان برائیوں کو ختم کر دیتی ہیں۔ اور ابن ماجہ میں ایک روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، جو توبہ کرتا ہے گناہ سے، گناہ کے بعد توبہ کر لیتا ہے تو وہ ایسے ہی ہو جاتا ہے جیسے اس نے گناہ نہیں کیا ہے۔ اور اس سے بھی بڑھ کر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں سورہ فرقان میں یہ بات بیان فرمائی ہے کہ جو شخص سچی توبہ کر لے، نیک عمل کرے اور صحیح ایمان لے آئے، توبہ کرے، ایمان لے آئے، نیک عمل کرے، یہ 3 کام کرے، تو اس کی برائیوں کو بھی اللہ تعالیٰ، اس کے گناہوں کو بھی اللہ تعالیٰ نیکیوں میں بدل دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات وکان اللہ غفورا رحیما، کہ وہ شخص جو توبہ جس نے کر لی، ایمان لے آیا اور نیک عمل کیے، تو یہ وہ لوگ ہیں جن کی غلطیاں بھی اللہ تعالیٰ، جن کے گناہوں کو، برائیوں کو بھی اللہ تعالیٰ نیکیاں بنا دیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ خوب بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ اللہ اکبر! یعنی اللہ تعالیٰ کا کرم دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ سچی توبہ کرنے والے کو، ایمان لانے والے کو اور نیک عمل کرنے والے کو، یعنی یہ 3 کام کرنے والے کو یہ انعام دیتے ہیں کہ اس کی برائیوں کو بھی نیکیاں بنا دیتے ہیں۔ تو اس لیے توبہ جو ہے اس کے اس گناہ کی معافی کا سبب ہے۔ اس کو اس بات کا مکلف بنانا کہ وہ روزانہ 5 نمازیں زائد پڑھتا رہے، یہ اس کی کوئی دلیل میرے علم میں نہیں ہے، اور شاید ایسی کوئی دلیل شریعت میں نہیں ہے۔ اگلی بات اہم جو ہے قضاء عمری کے متعلق وہ یہ ہے
کہ مثال کے طور پر ایک شخص نے 50 سال کی عمر میں آ کر توبہ کی ہے، پہلے اس نے نماز نہیں پڑھی، اور ہمارے ہاں بے نماز لوگوں کی تعداد کثرت سے موجود ہے۔ 50 سال کی عمر میں آ کر اس نے توبہ کی، اور اس کے یعنی بالغ ہونے سے پہلے والے 14-15 سال نکال بھی دیں تو پھر 35 سال باقی رہتے ہیں۔ اب وہ بڑھاپے میں جا رہا ہے اور اس کو یہ حکم دیا جا رہا ہے کہ تم قضاء عمری کرو، تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی عمر کم از کم 35 سال اور ہونی چاہیے، تب جا کر اس کی قضاء عمری ہوگی، ورنہ یہ اس کا جو ایک فعل ہے وہ مکمل ہی نہیں ہو سکتا۔ کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو 60-70 سال کی عمر میں جا کر توبہ کرتے ہیں اور نماز شروع کرتے ہیں، اس وقت ان سے نماز میں کھڑا بھی نہیں ہوا جاتا، بیٹھ کے نماز پڑھتے ہیں، تو ان کو اس بات کا مکلف ٹھہرا دینا پھر یہ ہے کہ ان کی زندگی پیچھے 40-50 سال اور ہونی چاہیے جس میں وہ ان نمازوں کو پورا کریں، جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی اوسط عمریں جو ہیں وہ 55 60 65 سال ہیں، اس سے زیادہ نہیں ہیں۔ تو اس لیے صحیح بات یہی لگتی ہے کہ جو توبہ ہے وہ اپنے سے پہلے سارے گناہوں کی معافی کا سبب ہے۔ چند دن کی نمازیں ہوں یا چند نمازیں ہوں تو ان کی قضا کرنا ہے جو ہی موقع ملے، اور اگر کئی سالوں کی نمازیں ہیں تو صرف اللہ تعالیٰ سے توبہ کرنا ہے، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے۔